کلپ نمبر 610۔ اس کلپ میں انشاءاللہ عز و جل آپ قرآن پاک کی سورہ رات کی آیت نمبر 42 سے 43 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ ترجمہ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کس کے لیے ہے۔ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے ہیں۔ اس آیت میں رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین مکہ سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے کفار اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کر چکے ہیں، جیسے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کیا، اور ان مقابلوں میں ہر طرح کی چالیں چلی، لیکن پھر بھی ناکام و نامراد ہوئے، کیونکہ اصل تدبیر کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اس کی مشیت کے بغیر کسی کی کیا چل سکتی ہے، اور جب حقیقت یہ ہے تو مخلوق کا کیا اندیشہ۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ ترجمہ، اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے، اور ہر وہ آدمی گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر کہتے ہیں جب کفار نے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہونے کا انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ اپنی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں سے فرما دیں کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ کافی ہے، جس نے میرے ہاتھوں میں غالب کر دینے والے معجزات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں، اور ان کے ذریعے میرے نبی ہونے کی شہادت دی۔ نیز میری نبوت پر ہر اس آدمی کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، خواہ وہ یہودیوں کے علماء میں سے توریت کا جاننے والا ہو یا عیسائیوں میں سے انجیل کا عالم۔ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو اپنی کتابوں میں دیکھ کر جانتا ہے۔ ان علماء میں سے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ علم کی افضلیت، اللہ تعالیٰ نے علماء کی گواہی اپنے ساتھ بیان فرمائی، اس سے علم کی افضلیت معلوم ہوئی۔ اس کے علاوہ اور آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے علم کی افضلیت کو بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ ترجمہ، اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اس میں بیان ہوا کہ علم کی وجہ سے انہیں یعنی حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ قدرت حاصل ہوئی۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ۔ ترجمہ، اور جنہیں علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا تمہاری خرابی ہو، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے، اور جنت انہی کو دی جائے گی جو صبر کرنے والے ہیں۔ اس میں بیان ہوا کہ آخرت کی عظیم قدر علم کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ نیز یہاں علم دین کی عظمت اور مراتب علماء کے بیان پر مشتمل ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص علم کی طلب میں کوئی راستہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلائے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کی خوشی کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں، اور بے شک عالم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی تمام چیزیں اور پانی کے اندر مچھلیاں مغفرت کی دعا کرتی ہیں،
اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ اور یقین رکھو کہ علماء انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں، اور ان کی میراث دینار و درم نہیں بلکہ ان کی میراث تو علم ہی ہے، تو جس نے اسے حاصل کیا اس نے میراث کا بہت بڑا حصہ پا لیا۔ صدق اللہ العظیم۔